سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 27 ذی-القعدہ 1439 ہجری مطابق 10 اگست سن 2018 عیسوی۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج ایک خاص بحث ہے حضور کی افضلیت کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، انبیاء و مرسلین سے بھی افضل ہیں، اور اولو العزم جو انبیاء و مرسلین ہیں ان میں بھی افضل ہیں۔ یہ بحث یہاں کی گئی ہے۔ اس میں کچھ اعتراضات ہیں، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ عن قتادہ سمعت ابا العالیہ یقول حدثنی ابن عم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى وفي غير هذا الطريق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الى آخره۔ یہ حدیث ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عالیہ سے سنا ہے اس کو، وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر منہ من یونس ابن متی، کسی بھی شخص کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو کہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں، اور یہی حدیث ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت یونس پر فضیلت نہ دی جائے، یہ بحث ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں آگے۔ پھر ہے کہ وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الیہودی الذی قال والذی اصطفى موسیٰ علی البشر فلاطمہ رجل من الانصار وقال تقول ذلك ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تفضلوا بین الانبیاء وفی روایت لا تخیرونی علی موسیٰ الی آخرہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ولا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متی۔ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک انصاری گفتگو کر رہے تھے، تو یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی
جس نے موسیٰ کو انسانوں پر فضیلت و برتری فرمائی ہے اور چن لیا ہے۔ انصاری نے جب یہ سنا تو یہودی کو ایک جھاپڑ مار دیا۔ ان کو انصاری کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ انصاری نے کہا کہ وَتَقُولُ ذَلِكَ، تم یہ بات کر رہا ہے، وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، ایسی بات کر رہا ہے تو؟ بہرحال یہ بات حضور کو شدہ پہنچ گئی کہ فلاں انصاری نے یہودی کو مارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو۔ ایک روایت میں ہے ولا تخیرونی علی موسیٰ، کہ موسیٰ پر مجھ کو برتری مت دو۔ اور ایک حدیث میں ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یونس ابن متی سے افضل ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ یہ ہے اہم بحث۔ انہی قسم کی حدیثوں کو لے کر کے آج کے بعض نام نہاد فرقے کے لوگ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک سنجیدہ سیدھا سادہ مسلمان جب اس بحث کو حدیث کے حوالے سے سنے گا تو ظاہر سی بات تو کنفیوز ہوگا۔ وہ یہ کیا بات ہے؟ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی علیہ السلام کے اوپر فضیلت مت دو، مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دو، انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ اور ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور افضل الانبیاء والمرسلین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو جواب کی طرف توجہ کریں۔ بہت شاندار جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ہریرہ کی ایک روایت ہے من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب یا فقد کذب، جس شخص نے یہ کہا کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، جھوٹ بولا ہے وہ۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یقولن احدکم انا خیر من یونس بن متی، ہرگز تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں ہے فجاء رجل فقال یا خیر البریہ فقال ذلک ابراہیم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے حضور کی شان میں جملہ فرمایا یا خیر البریہ، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر۔ تو ارشاد فرماتے ہیں خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ تَعْوِيلَاتٍ، اے سننے والے اب غور سے سن لے کہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں اوپر، اس میں علماء نے ان حدیثوں کی تعویلات کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان حدیثوں کی تعویلات نہ کی جائیں گی تو یہ حدیثیں قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں صراحت بیان فرمائی گئی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں، یہ مرسلین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور انہی میں سے وہ ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو کئی درجے، بہت درجے بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ حدیث دراصل اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ رسول ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو حالانکہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے حضور سے پہلے، ان کی دعوت کا دائرہ کار بڑا محدود ہوتا تھا، قبیلہ جاتی ہوتا تھا، زمینی جغرافیائی ہوتا تھا، اس طرح سے۔ لیکن حضور تشریف لائے تو حضور کی نبوت و رسالت عام ہو گئی، اور حضور کافہ، ساری کائنات، انسان، جنات، حیوانات، فرشتے، سب کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء نے ان حدیثوں کی تعویلات کی ہیں۔ نمبر 1، اب تعویل سنیں کہ جو حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھ کو یونس علیہ السلام پر فضیلتی جھوٹ بولا، یا حضور نے فرمایا کہ مجھ کو یونس علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر بڑھاؤ مت، یا وہ تشریف لائے انہوں نے کہا یا خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہتر، حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضور نے جو فرمایا اس کی تعویل کیا ہے، کیوں ایسا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 1، ان نہیہ عن التفضیل کان قبل ان یعلم انہ سید ولد آدم فنہا عن التفضیل اذ یحتاج الى توقیف وان من فضل بلا علم فقد کذب۔ بڑی پیاری بات کہی، کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو فضیلت بیان کرنے سے روک دینا دراصل یہ اس صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی حضور کو اس بات کا علم عطا نہیں فرمایا تھا کہ میرے حبیب آپ کو میں نے ساری انسانیت کا سردار بنایا ہے۔ وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ میری کتاب ہے نا، افضلیت مصطفیٰ، اسی پر لکھی گئی پوری کتاب، بہت پیاری کتاب۔ اس میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے، مسلم شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، یا مشفع، دونوں بات ہو سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کا سردار ہوں، اولاد آدم سب کا سردار ہوں میں قیامت کے دن، اور جس کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی یا کھلے گی وہ میری قبر ہوگی، اور سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا۔ یہ حدیث سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابھی حضور کو انا سید ولد آدم، کہ میں سارے بنو آدم، اولاد آدم کا سردار ہوں، اس کا علم حضور کو اس وقت تک نہیں دیا گیا تھا۔ اور ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو سارے علوم غیبیہ ایک ساتھ نہیں دیے گئے ہیں، جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو علوم عطا فرماتا گیا، اسی طرح سے فرماتا گیا۔ چنانچہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آیت کریمہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کی ہر دوسری گھڑی پہلی گھڑی سے اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ حیات طیبہ کے اوقات گزرتے رہے، اور اسی کے اعتبار سے حضور کو علم کا اضافہ ہوتا رہا۔ تو زندگی کے آخری حصے میں آپ کی شان پاک یہ ہو گئی تھی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا یہ فرمانا کہ مجھ کو یونس علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کو اپنے
بنو آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ افضل اور سردار ہونے کا علم حضور کو نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی کو حضور کی فضیلت بیان کرنے سے رک جانا چاہیے. اب اگر کوئی شخص بغیر علم کے حضور کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو گویا کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے نا. اس بنیاد پر منع فرمایا گیا. نمبر 2، الرجل الثانی انہ قالہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق التواضع ونفی التکبر والعجب. کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے یہ، اگرچہ حضور کو علم تھا لیکن حضور نے یہ بات تواضع، انکساری اور تکبر اور غرور کو کی نفی کرنے کے لیے بیان فرمائی تھی. یہ انسان کی خصوصیت ہے. بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ انکساری کرتا ہو، اور اگر خود اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اگر اپنی تعریف کر رہا ہو کوئی شخص تو بڑا آدمی نہیں ہو سکتا ہے. اردو کا بڑا اچھا شعر ہے، اپنے منہ اپنی بڑائی آپ کو زیبا نہیں. اپنے منہ اپنی بڑائی آپ کو زیبا نہیں، سورما خود اپنی بھی تعریف کرتے ہیں کہیں. پہلوان اپنی تعریف کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنے منہ سے اپنی بڑائی کر رہا ہے کہ میں علامۃ الدہر ہوں، میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں، تو آدمی بہت چھوٹے قد کا ہے، بہت چھوٹے قد کا ہے وہ. اور جب دوسرے اس کی بڑائی بیان کریں گے تو آدمی بہت بڑے قد کا ہے. تو فرمایا کہ حضور نے یہاں پہ جو فرمایا ہے وہ انکساری کی طور پر فرمایا ہے، مگر اس کا جواب، اس جواب کو علماء نے قبول نہیں کیا. دوسری وجہ، اللہ یفضل بینہم تفضیلا یودی الی تنقص بعضہم تنقص ابی الغض منہ لا سیما فی جہت یونس علیہ السلام اذ اخبر اللہ عنہ بما اخبر لئلا یقع فی نفس من لا یعلم منہ بذلک غضاضۃ وانحطاط من رتبتہ الرفیہ. کہتے ہیں کہ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے درمیان فضیلت دینا، ایسی فضیلت اس طرح سے بت بیان کرو کہ جس سے کسی نبی کی توہین لازم آئے. کسی کی تعریف تو کسی کی توہین، انسلٹ لازم آتا ہو. ایسی فضیلت سے منع فرمایا گیا ہے. ایسی تعریف کسی کی بھی بری ہے. اگر کوئی آدمی کسی ایسی کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کی تعریف کے ضمن میں کسی کی توہین لازم آتی ہے تو ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور سے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ جو بیان فرمایا گیا قرآن مقدس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کے درمیان مسلسل دعوت دی، تبلیغ کی، اور قوم انکاری پہ انکاری رہی، آپ نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، پھر بھی نہیں مانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ان کے لیے عذاب کرنے کی التجا فرمائی. پھر عذاب آنے کا ٹائم بتا دیا گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام اس آبادی سے نکل کر کے چلے گئے، دریا میں کشتی پر سوار ہوئے. کشتی درمیان میں پہنچی، بھنور اور گردش میں پھنس گئی. ملاح نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے، لہذا جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور ڈوب سکتی ہے، یہ طوفان کی نظر ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا میں ہی وہ انسان ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہوں. چنانچہ آپ کو پھینک دیا گیا دریا میں. مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی، آپ کو نگل لی. اختلاف روایت ہے آپ کتنے سال رہے اس میں، کتنے دن رہے اس میں. بعض نے 40، بعض نے کچھ کم بیان فرمایا ہے. پھر مچھلی نے اگلا آپ کو، آپ مچھلی کے پیٹ میں
یہ خاص وظیفہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے رہے اس وقت۔ اسی لیے آج بھی اگر کسی شخص کی کوئی مشکل ہو تو اس وظیفے کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کی مشکل ظاہر ہو جائے گی۔ پھر مچھلی نے اگلا اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا گیا، اپنی قوم کی طرف پھر تشریف لائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے یونس علیہ السلام کے تعلق سے خاص طور سے تاکید فرمائی گئی ہے کہ سامنے والا جس سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ کہ وہ لا علم قسم کا آدمی ہو، کم علم ہو، اور سیدنا یونس علیہ السلام کے تعلق سے اس کے دل میں کوئی غلط بات پیدا ہو جائے، تنقیص کا پہلو، انسلٹ کا پہلو پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء و مرسلین کی شان میں گستاخی اور تنقیص اور انسلٹ یہ ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی لیے جب انبیاء و مرسلین کے تعلق سے کوئی بات کی جائے بہت ہی ادب، احترام، رسپیکٹ، تعظیم، عظمت کے ساتھ سلیکٹڈ اور چوزن ورڈ ہونے چاہیے، منتخب الفاظ ہونے چاہیے۔ عام بولی میں ان کو ذکر کرنا کہ جس سے ان کی توہین لازم آتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ پوری تقریر ہماری ہے، قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے اس کی ذات۔ تازہ ترین مثال قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہوتے تھے، حضور بیان فرماتے تھے تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، راعینا ہماری رعایت فرمائیں۔ لیکن یہ ورڈ یہودیوں کی زبان میں گالی ہوتا تھا، تو وہ بھی حضور سے کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، مگر وہ ان کا معنی وہ نہیں ہوتا تھا جو صحابہ مراد لیتے تھے۔ صحابہ تو اپنے احترام میں کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور انہی جملوں کو یہودی جب کہتے تھے تو ان کا مقصود حضور کو گالی دینا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس لفظ کے استعمال کرنے ہی کو منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو اب میرے محبوب کی بارگاہ میں راعنا مت بولنا، اگر بولنا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں، چشم رحمت فرمائیں، کرم خاص فرمائیں، یہ جملہ استعمال کرو گا۔ تو یونس علیہ السلام کے تعلق سے ایسی بات اگر کوئی کم علم سنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے دماغ میں کہیں فطور پیدا ہو جائے، اس کا ایمان ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اذ ابقا الی الفلک المشحون، قرآن پاک آیت کریمہ ہے، دوسری آیت کریمہ ہے اذ ذهب مغاضبا ان لن نقدر علیہ، کہ جب یونس علیہ السلام کشتی کی طرف تشریف لے گئے، اصل میں ابقا کا ورڈ استعمال فرمایا گیا یہاں پہ۔ آبق کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے جائے، بھگوڑا جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن انبیاء کی شان میں استعمال کرنے کے الفاظ کو بڑے تلے لفظ سے بولا چاہیے۔ جب آپ کشتی کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا گیا کہ اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو کر کے تشریف لے گئے، تو اس لیے منع فرمایا گیا۔ اچھا پھر فرمایا چوتھی وجہ، یہ ذرا سننے کی سمجھنے کی اور یہی خاص ہے، منع التفضیل فی حق النبوۃ والرسالۃ فإن الانبیاء فیہا علی حد واحد اذ ہی شیء واحد لا يتفاضل وانما التفاضل فی زیادۃ الاحوال والخصوص والکرامات والرتب والالطاف، واما النبوۃ فی نفسها فلا تتفاضل
وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا ومنهم من أوتي الحكم صبيا وأوتي بعضهم الزبور وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ خاص وجہ ہے. چوتھی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو حضور نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے حق میں کسی پر تفضیل نہ دی جائے، فضیلت دی جائے. یہ مسئلہ سمجھیے گا. حقیقت رسالت، حقیقت نبوت، اس میں کوئی بھی فضیلت نہیں ہے کسی کی. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں. چلیے، پانی بحیثیت پانی، پانی بحیثیت پانی سب برابر ہے. چاہے وہ باٹل کا پانی ہو وہ بھی برابر ہے، گھر کے نل سے نکلا ہوا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، ہاتھ سے نکالا ہوا پانی ہو، سب برابر ہے. زمزم کا پانی سب برابر ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. پانی بحیثیت پانی، واٹر ایٹ واٹر. لیکن زمزم کے پانی کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی بھائی؟ اس لیے کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مقدس مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے. اب ایک نسبت اس کی طرف ہوئی ہے، اس نسبت کی بنیاد پر اس پانی کا حکم سارے پانیوں سے علیحدہ ہو گیا ہے. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے صاحب؟ ابھی لاسٹ ویک ہی ہم نے بیان کیا ہے تفسیر میں کہ جو شخص زمزم شریف کو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس میں اس کی نیت میں برکت عطا فرما دے گا. جس نیت سے پیے گا. حضرت سیدنا امام قسطلانی عظیم الشان امام ہیں حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا، ایک ارادہ کیا کہ جب بھی میں کعبہ شریف کی زیارت کرنے جاؤں گا اور زمزم شریف پہلی بار پیوں گا تو میں خاص دعا مانگوں گا. چنانچہ تشریف لے گئے اور یوں ہی زمزم شریف کا پانی کا پہلا گھونٹ پینا شروع کیا، ایک دعا مانگی کہ اللہ مجھے حدیث میں ایسا درک عطا فرما، اتنا زیادہ علم عطا فرما دے کہ جو میرے زمانے میں کسی کو نہ عطا ہوا. تو صورتحال یہ ہوئی کہ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسقلانی، ابن حجر اسقلانی، قسطلانی امام ابن حجر اسقلانی، قسطلانی نہیں، اصل میں قسطلانی بھی بخاری کے شارح ہیں اور امام اسقلانی بھی امام بخاری کے شارح ہیں. یہ امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم میں، وہ حدیث میں وہ درک عطا فرمایا. ان کی کتاب فتح الباری موجود ہے ہمارے ہاں. حدیث بخاری کی شرح میں ایسی ممتاز اور نادر و نایاب کتاب ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ بخاری کی بہت شرح لکھی گئی، وہ خود ان کے زمانے میں علامہ عینی تھے، انہی کے ہم عصر ہیں، انہوں نے عمدۃ القاری لکھی ہے. لیکن مقام شرح بخاری میں جو رتبہ فتح الباری کو حاصل ہوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا. تو اب زمزم شریف ہے وہ بھی، تو زمزم شریف بھی پانی ہے، مگر اس کی حیثیت اور ماہیت کیوں بدل گئی؟ اس کا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ ایک پیغمبر کی مقدس ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہوا پانی، اس بنیاد پر اس کی حیثیت بدل گئی ہے. اتنی بات سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نبی بحیثیت نبی، رسول بحیثیت رسول، نبوت بحیثیت نبوت، رسالت بحیثیت رسالت، سب کے لیے برابر ہے. اب ان میں درجات کی بلندیاں کیسے ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی خصوص کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے، اس بنیاد پر ان کے ساتھ درجات بلند ہو گئے ہیں. چنانچہ یہاں میں نے فرما دیا گیا ہے کہ جیسے وَإِنَّمَا التَّفَاضُلُ بِأُمُورٍ أُخَرَ زَائِدَةٍ عَلَيْهَا، فضیلتیں کسی دوسری وجہ سے ہیں
جو ان پر زائد ہیں، وَلِذَٰلِكَ مِنْهُمْ رُسُلٌ، اور اسی وجہ سے ان میں کچھ وہ رسول ہیں کہ کچھ رسول ہیں، اور ان میں سے کچھ اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام بلند پر اٹھایا، اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکم عطا فرمایا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور کا پورا علم عطا فرمایا، اور بعض وہ ہیں جن کو بینات اور معجزات عطا فرمائے گئے واضح، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجوں بلند فرمایا گیا ہے۔ تو نفس نبوت اور رسالت میں سب برابر، لیکن یہ فضیلتیں جو ملتی چلی گئی ہیں یہ دراصل اس امور پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح مسلم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ سنا دے رہا ہوں کہ یہ حدیث کہ انا سید ولد آدم ساری خلقت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دلیل ہے، اس لیے کہ مذہب اہل سنت و جماعت میں آدمی فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس حدیث اور دیگر احادیث کی روح سے حضور تمام انسانوں سے افضل ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کی ذات اقدس خلقت الہیہ میں سب سے افضل ہے۔ پھر آگے چل کر لا تفضل بین الانبیاء والی حدیث کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا امام نووی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، اس وقت تھا جب تک کہ آپ کو اولاد آدم کے سردار ہونے کا علم نہیں تھا، پھر جب علم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ فضیلت کلی ہے۔ نمبر 2، آپ نے مذکورہ قول کو ادب و تواضع کی بنا پر فرمایا تھا۔ نمبر 3، آپ کا منع فرمانا بئی معنی تھا کہ فضیلت بیان کرنے میں کہیں مفضول کی شان میں کوئی تنقیص یا بے ادبی کا پہلو نہ نکل آئے۔ نمبر 4، اس لیے منع فرمایا کہ ایسی فضیلت جو فتنہ، دشمنی اور اناد کا سبب بنے اس سے روک ہو۔ نمبر 5، یہ نہیں خاص اس لیے ہے کہ نفس نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دی جائے۔ رہ گئی بات فضائل و مناقب و مراتب و خصائص وغیرہ کی، تو اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ ہمارا آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ نفس نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جائے گی، اگر کوئی دیتا ہے تو منع ہے یہ۔ اب کہتے ہیں کہ والتفضیل المراد لهم ہنا فی الدنیا وذلک بثلاثۃ احوال، حضور کی فضیلتیں دنیا میں 3 طریقے کی ہیں۔ ان تکون آیاتہ و معجزات ابہر و اشہر، یہ کہ ان کے معجزات سب سے زیادہ مشہور ہوں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف معجزات دیے بلکہ حضور کی کیفیت تو یہ ہے کہ وجود انور ہی معجزہ ہے، وجود انور ہی معجزہ ہے۔ میری نعت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کیا قاسم ہو آپ کی ہر ادا معجزہ، پوری نعت ہی اسی پر ہے۔ نمبر 2، اچھا پھر معجزات کی دوسری بات یہ بھی کی او تکون امتہ ازکا، اچھا معجزات کی ایک بات اور بھی دیکھیں، پہلے انبیاء مرسلین کی کو جو معجزے عطا فرمائے گئے وہ معجزات وقتی ہوتے تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا جزامیوں کو صحیح کر دینا، ہاتھ پھیرنا، شفا پا جائیں، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دینا، شفا پا جائیں۔ لیکن حضور کے معجزات کی شان یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کچھ معجزات تو ایسے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں، جیسے قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ پوری دنیا گمراہی پر اکٹھا ہو کر کے قرآن پاک کا جواب لکھنا چاہے، سر پھوڑ لے گی، مگر قرآن پاک کا جواب ہرگز نہیں بنا سکتی۔ اس لیے قرآن نے خود چیلنج کیا ہے کہ اگر
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم میرے اتارے ہوئے قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ تو زمانے کے فصحائے عرب تو نہ بنا سکے، اب کیا بنا پائیں گے؟ اب تو ان کی زبانیں خود ہی جو ہے وہ دارجہ میں بدل گئی ہے، عامیہ میں بدل گئی ہیں، پتہ نہیں کون کون زبانیں بولتی ہیں، سب کون بنا سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ وقتی نہیں ہے، مستمر ہے، دائمی ہے، فارور ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قیامت تک کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں او تکون امت ازکا و اکثر، یا تو پھر اس کی امت بڑی پاکیزہ ہو، زیادہ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی امت کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب ہم نے تمہاری امت کو سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ اور رہ گئی بات اکثریت کی، تو حضور کی امت سب سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور، حدیث پاک مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اور انبیاء و مرسلین کی جتنی صفیں ہوں گی، میرے امتیوں کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں او یکون فی ذاتی افضل و اطہر، یا پھر وہ شخصیت اپنی ذات کے اعتبار سے افضل اور اطہر ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی شان کرم یہ ہے کہ آپ جب یعنی جو وجود انور آپ کا یہ ہے کہ نور علی نور ہے، آپ سورج کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں چلتے ہیں، سایہ نہیں پڑتا ہے۔ آپ بولتے ہیں تو آپ کے دہن شریف سے، مقدس منہ سے انوار نکلتے ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضور جب گفتگو فرماتے تو حضور کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے کہ حضور کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے یوں نور نکلتا تھا، یوں دیواروں میں پڑا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَفَضْلُهُ مِنْ فِي ذَاتِهِ رَاجٌ إِلَى مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ خُلَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَلْطَافِهِ وَتُحَفِ وَلَایَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، حبیب بھی بنایا ہے، اپنے دیدار سے آپ کو مشرف فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں حضور کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف۔ اور یہاں حضور کی شان کرم یہ ہے کہ ماتھے کی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی ذات کرم کو دیکھتے ہیں، سمجھا؟ ذات کرم کو دیکھتے ہیں۔ جس نے خدا کی ذات کو آنکھوں سے عرش پر، جس نے خدا کی ذات کو آنکھوں سے عرش پر دیکھا ہو بے حجاب، کوئی اور تو نہیں، آپ ہی کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر کا شعر ہے یہ۔ تو خلاصہ بحث یہ نکلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا اس کی یہ وجہیں تھیں، لہذا آج اگر کوئی شخص ان حدیثوں کو لے کر کے حضور کی شان اقدس میں کوئی ناشائستہ جملہ کہتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کا ایمان ساتھ چھوڑ دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسے میری بارگاہ کرم میں قبول فرما لے۔ سامعین اور سامعات جتنے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، اور حضور کی محبت کبریٰ ہم سب کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی سیدنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا